نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم مائیں، بہنیں اور عزیز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی نسبت سے، اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کی ایک مبارک قیمتی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دین اگر ہم مرد اور عورتوں کی زندگی میں ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دین کی دعوت دے، نبی کی طرف دعوت دے، ایک اللہ کی وحدانیت بیان کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، بارش کے برسانے والے اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والے اللہ، ہر چیز جن کے قبضہ قدرت میں ہے وہ اللہ۔ اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور جس مقصد کے تحت یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا تھا، وہ دعوت دے کر وہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جب بھی وہ دین کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے تو قرآن مجید میں مختصراً انداز میں بیان کیا گیا ہے، احادیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی تو اس زمانے میں جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کہہ کر مسلمان ہوئے، ایمان والے ہوئے اور لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھا، تو اس وقت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ستایا گیا، اور ان کے ماننے والے ان تمام مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا۔ جب ان واقعات کو کتابوں کے ذریعے پڑھتے ہیں یا بیانات کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تب ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دین کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ورنہ وہ تو انبیاء معصوم انبیاء تھے، وہ چاہتے تھے تو اللہ کی طرف سے راحت آسانی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دین کے تعلق سے راحت اور آسانی والا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ مصیبت اور پریشانی کو برداشت کر کے دین کی دعوت دوسروں کو دے کر دین کا حق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا کوشش کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہیں۔ ان کے زمانے میں بت پرستی، شرک اور کفر عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام دن بھی دعوت دیتے تھے، رات بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں، 950 سال، حالانکہ ہماری عمریں تو 60، 70، 80 وقت مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ان کی عمریں لمبی تھی، ان کی زندگیاں لمبی تھی، اس لیے اتنی لمبی عمر پا کر انہوں نے 950 سال تک دین کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی۔ لوگوں نے ان کو پریشان کیا، مارا پیٹا، لہو لہان کیا، لیکن 950 سال میں کبھی ایک دن انہوں نے دین سے اور دین کے کام سے، دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس طرح قربانی دے کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوئے تھے، باپ کافر تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتا تھا اور مارکیٹ بازار کے اندر لے جا کر اسے بیچا کرتا تھا، اور جس زمانے میں حضرت ابراہیم جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں نمرود ظالم بادشاہ تھا،
اس نے یہ پالیسی بنا رکھی تھی کہ اپنے اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ اور اس کو بیچو اور اس کو پوجو، اور ان تمام خداؤں کا سب سے بڑا خدا مجھے یعنی نمرود بادشاہ کو سمجھو۔ تو لوگ اندھی محبت میں، اندھی تقلید میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کو اور پتلوں کو بناتے تھے بھی، بیچتے تھے بھی، اور اسی طرح بیچ کر ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے بھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ شرک سے، کفر سے مکمل حفاظت فرمائے، اپنا پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ میری مائیں اور بہنیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اب لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت دینا شروع کیا۔ اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا تو اس کا حق انہوں نے ادا کرنا شروع کیا۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ابراہیم خلیل اللہ یہ اللہ کے دوست اور اللہ کے خلیل ہیں۔ میری مائیں اے بہنیں، جب انہوں نے دین کی بات بیان کرنا شروع کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، قربانی اور حج کے دنوں میں ہم بارہا حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تب میری مائیں اور بہنیں، ان کو اتنی تکلیف دی گئی کہ ایسی آگ بھڑکائی گئی، ایسی آگ لگائی گئی، اگر کوئی چرند پرند، کوئی درند، کوئی انسان بھی اس آگ کے قریب جائے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ ویسی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مندلیک کے اندر بٹھا کر اس آگ کے اندر بھیجا گیا۔ میری مائیں اور بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مزید نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے اور چھوڑ دو گے اور اس کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے دین جیسی عظیم الشان ہم مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے۔ جب اتنی قربانیوں کے بعد دین ہم تک آ پہنچا ہے تو اس دین پر چلنا اور اس دین کی محنت کرنا، دین کی دعوت دینا ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو دوسرے انبیاء علیہم السلام تھے، جس نبی کی امت ہم ہو کر پیدا ہوئے ہیں، اس ہمارے نبی کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری مائیں اور میری بہنیں، میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب انبیاء میں سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب نبی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب انہوں نے بھی دعوت دینا شروع کی تو میری مائیں اور بہنیں، مکہ کی 13 سالہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، گالیاں دی جاتی، مارا جاتا، پیٹا جاتا، کوڑا کرکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ڈالا جاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر ایک کھردری چادر ڈال کر کھینچا جاتا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ میری مائیں اور بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے تعلق سے اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، بند کیا گیا، شیب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مکہ کے اندر میری دعوت کا اثر نہیں ہو رہا، تب میرے اور آپ کے آقا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ طائف کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی ایسی دعوت دی، دین کی ایسی دعوت دی، دین کی ایسی دعوت دی کہ وہاں کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے۔ یہ تو مختصر تاریخ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ستائی گئی مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، کیونکہ دین اتنی بڑی چیز ہے۔ جب انبیاء ہم تک دین پہنچانے کے لیے میری مائیں اور بہنیں اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اور زیادہ اپنے اندر دین، نماز، کلمہ، روزہ،
زکوٰۃ، حج کو لانے کے لیے کتنی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں مستورات نے جب جب بھی دین کا کام سنبھالا ہے، ان کی گودوں سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو پیدا کیا، ایسے ایسے بزرگوں کو پیدا کیا ہے۔ جب مائیں دین پر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ایسا دیندار بنا دیتی ہیں کہ پوری دنیا ان کو ماننے والے اور ان کے باتوں پر چلنے والی بن جاتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں وہ آپ ہی تھی جنہوں نے حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ وہ آپ ہی کے بطن سے اور آپ ہی کے پیٹ سے اور آپ ہی کے گود میں پلے ہوئے اور آپ ہی کا دودھ پیے ہوئے تھے، جنہوں نے پیدا ہو کر وہ کلمے کی دعوت بلند کی کہ ان کے انتقال کو صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ان کا کام اور انہوں نے جو باتیں بیان کی، ان کی دعوت، ان کا فکر آج تک ہمارے اندر زندہ ہے، ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں وہ آپ ہی تھی جن کے پیٹ سے کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑی ولی، ایسے بڑے ولی پیدا ہوئے کہ جب وہ اپنے ملک سے نکلے ہیں تو ہندوستان پہنچنے تک 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میری مائیں اور بہنیں وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے قطب و ابدال کو اپنا دودھ پلا کر اللہ کا ولی بنا کر دکھایا ہے۔ یہ اس لیے بنایا جب ہماری مائیں بہنوں کے اندر دین ہوتا ہے تو دیندار ان سے پیدا ہو کر پھر اللہ کے دین کی تقاضوں کو پورا اور بلند کرنے والے بن جاتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں جب جب بھی آپ نے دین کے کام کو سنبھالا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں، اتنی بڑی قربانی تو کسی مرد سے بلکہ کسی ولی کے ذریعے، کسی مرد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ مجھے اور آپ کو ایک واقعہ یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ عورت فرعون کی بیوی تھی۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، بارہا ہم سنتے ہیں ایسے واقعات کو کہ فرعون ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے دعوی خدا کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جب اپنے آپ کو خدا کہنے والا، رب کہنے والا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروانے والا، اپنی عبادت کرنے والا بندہ، تو اس کے گھر کی حالت کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ پھر ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس لختے جگر نور نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق سے اٹھا کر اپنے گود میں لیا اور ان کی پرورش کی ٹھان لی، اور ایسی پرورش کر کے ان کو بڑا کیا کہ وقت آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر بن کر دین کی دعوت دینے لگے۔ اب حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا، پرورش کی تھی، دودھ پلایا تھا، اور ان کے سب اعتبار سے ان کے بچپنے سے لے کر جوانی تک ان کی نگرانی کی۔ حضرت موسیٰ سے محبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بے دین اور بد دین گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی فضا کو عام فرمایا، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی فرعون کی ایک باندی کر رہی تھی۔ جب کنگھی فرعون کے باندی کے ہاتھ سے گری تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کنگھی اٹھا لی۔ اب فرعون کی بیٹی نے یہ جملہ سنا، یہ تو اللہ کا نام لے رہی ہے، اس اللہ کا نام لے رہی ہے جس کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اور میرا باپ ویسے لوگوں کو قتل کروا رہا ہے۔ تو بیٹی نے کہا اس باندی سے، کیا تو میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی، اپنا خدا نہیں مانتی؟ اس باندی نے جھٹلایا کہ میں حضرت موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں، تیرا باپ تو ایک ظالم بادشاہ ہے، میں اسے اپنا خدا کیسے مان سکتی ہوں؟
تو فرعون کی بیٹی نے جا کر فرعون کو بتایا میری مائیں بہنیں یہ قربانیاں ہیں مستورات کی، جب مستورات دین پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قربانیاں لیتے ہیں اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بناتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، فرعون کی بیٹی نے فرعون کے باندی کا قصہ جا کر فرعون کو بتایا تو فرعون نے ماں کو اور ماں کے ساتھ اس کی دودھ پیتی بچیوں کو بلا کر اتنی اذیت ناک تکلیف دی، اللہ معاف فرمائے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دربار کے اندر بلایا اور ایک کڑھائی کے اندر گرم گرم تیل ابالا جا رہا تھا۔ اس مشاطہ نامی باندی کو فرعون نے دعوت دی، اگر تو مجھے یہاں سجدہ کرتی ہے، تو مجھے خدا مانتی ہے اور موسیٰ کے رب سے ایمان ہٹا لیتی ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، چھوڑ دوں گا اور تجھے ملک و ملت سے، مال و دولت سے جتنی چیز چاہیے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس دیندار عورت نے اپنی زندگیوں میں ایمان قبول کیا تھا، اپنی زندگی کے اندر دین لایا تھا، تو اس نے کہا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے رب سے اور اپنی موسیٰ علیہ السلام سے اپنا دین اور اپنا ایمان پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو فرعون نے سمجھا کہ یہ اس طرح پیار و محبت سے بات نہیں ماننے والی، تو ایک چلتی پھرتی ایک بچی تھی اس عورت کی، اس کو گرم گرم ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، لیکن اللہ نے دنیا کے پردے ہٹائے۔ وہ بیٹی کڑے میں جیسے ہی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ روح جاتے جاتے یہ پیغام دے گئی کہ دنیا کی زندگی تو پریشانی مصیبت والی ہے لیکن آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ میری ماں یہ ہمیں ختم کر دے گا لیکن ہمیں اپنے ایمان سے نہیں پھرنا ہے۔ ماں کو اور زیادہ تقویت اور قوت مل چکی تھی، تو ماں کے آنسوں سے جب آنسو جاری ہونے لگے تو فرعون نے سمجھا کہ شاید اب دل نرم ہو گیا ہے، یہ دردناک حادثہ دیکھ کر وہ اپنے ایمان سے پھر جائے گی۔ تو اس نے پھر دعوت دی تو اس بیوی نے، اس عورت نے کہا کہ میں ایک بیٹی کیا کئی اور بیٹیاں ہو اور اپنی کئی جانیں ہو تو اللہ کے نام پر، حضرت موسیٰ کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تجھ سے جو ہوتا ہو وہ کر گزر۔ فرعون نے دودھ پیتی بچی کو لے کر بھی کڑھائی کے اندر ڈال کر اس کا بھی قصہ ختم کر دیا۔ اس عورت کے ایمان کا جذبہ اور دینی حمیت اتنی تھی کہ اس نے دین کے لیے قربان ہونا تو پسند کیا، اپنی آل و اولاد کو قربانی دینا تو پسند کی، لیکن میری مائیں اور بہنیں اللہ کے دین کو، اللہ پر لائی ہوئی ایمان کو چھوڑنا اور اپنے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا، محبت کو چھوڑنا، ذرہ برابر اس عورت نے، اس ماں نے ذرہ برابر بھی میری مائیں اور بہنیں اس نے پسند نہیں کیا۔ آخر وہ اس عورت کو بھی اس نے ختم کر دیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج یعنی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو فلسطین کے علاقے سے ایک جگہ سے خوشبو بہت عمدہ آسمانوں کی طرف بلند ہو رہی تھی اور آسمانوں میں ایک بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے معراج کے موقع پر پوچھا میری مائیں اور بہنیں یہ قربانی ہوتی ہے، عورتیں جب قربانی دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے عمل کو آسمانوں کی بلندی پر لے جا کر بھی قبول فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے، اتنی عمدہ خوشبو زمین سے کہاں سے آ رہی ہے، کیا واقعہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی اس باندی اور اس کی بچیوں کے ہڈیوں کی خوشبویاں ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور ان کو اس طرح دفن کیا گیا، جہاں دفن کیا گیا ہے وہاں سے یہ خوشبو اس زمانے سے آج تک دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، یہ قربانی ہوتی ہے۔ بالخیر جب فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ پر بہت پہلے ایمان لائی تھی لیکن اپنا ایمان چھپائی ہوئی تھی، فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے سامنے یہ پورا کا پورا قصہ سنایا کہ اس طرح آج میں نے سرے دربار ایک ماں کو، اس کی 2 بچیوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ
آگ کے حوالے کیا، جل جلا کر ختم کر دیا، راکھ کر دیا۔ تو فرعون کی بیوی کہنے لگی ظالم بادشاہ، تو کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، معصوم بچیوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، تو کیسا ظالم بادشاہ ہے، جا، تو رب کبھی کسی کا ہو نہیں سکتا، تو انسان صحیح معنی میں نہیں تو رب کہاں سے ہو سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں بھی اپنا ایمان اپنے رب پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لا چکی ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، فرعون کا محل اتنا بڑا تھا کہ فرعون کی بیوی اس محل کے اندر ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی۔ فرعون نے کبھی اپنی بیوی کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اب فرعون نے اپنی بیوی کو جو سختانہ تکلیف دینا شروع کیا، علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، فرعون نے دربار میں برہنہ کر کے اپنی بیوی آسیہ کو لٹایا اور اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اتنا قتل، اس طرح سزا دی، تکلیف دی کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کے ہر حصے میں فرعون کی بیوی کو فرعون نے زمین پر گاڑا، حضرت آسیہ کو زمین پر لٹایا، اور فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے جسم کے ہر حصے پر ہتھوڑوں کے ذریعے اتنے بڑے بڑے مولے مارے کہ جسم کے حصے سے پار ہو کر وہ سیدھا زمین کے اندر گڑ دیا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن فرعون نے اس وقت بھی کہا اگر تو اپنا ایمان ہٹائے گی اللہ اور موسیٰ کی طرف سے، اپنے دین سے منحرف ہو جائے گی، پھر جائے گی، تو تجھے میں پھر سے اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہوں، اس سے بھی بہتر محل تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ سے فرمایا اے اللہ، میں تیرے لیے یہ دربار اور نیاز و نعمت چھوڑ رہی ہوں، تو مجھے اپنے قریب میں جنت میں بہترین محل نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے آنکھوں سے پردہ دنیا کا ہٹایا، تو حضرت آسیہ نے اتنی قربانی دینے کے بعد اپنا محل اللہ کے قریب بہت دیکھ لیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ عورتوں کے قربانی کے جذبے سے یہ دین اس طرح زندہ ہوتا ہے، دین پھیلتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمارے لیے ایسے واقعات پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کو سننا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم بھی سچے معنی میں، پکے معنی میں دیندار بن جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے لیے، ہم ماؤں کے لیے خاص طور پر اپنے گھر کا ماحول بہت دیندارانہ بنانا بہت ضروری ہے۔ آج تو موبائلوں کا دور ہے، ٹی ویوں کا دور ہے، ہم اپنی ٹی ویاں دیکھیں گے، موبائل دیکھیں گے، جس سے ہمارے بچوں کی پرورش نہیں ہوگی۔ بچے مکتب اور مدرسہ اور اسی طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں بن جائیں گے۔ ان چیزوں کو ہم بند کر کے ایک تعلیم کے ذریعے ہم منتخب حدیث ہو، فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے بچوں کو لے کر، مردوں کو لے کر، اور مرد بھی اپنی عورتوں پر توجہ دے کر گھر کا ماحول دیندارانہ ماحول بنائیں گے تو دین والا ماحول بن جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے مرد بھی مسجد میں جا کر مسجد کو آباد کرنے والے، نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمارے بچے بھی اپنے محلے کے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، اور اسی طرح مکتب میں جا کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ خود ہم مستورات تعلیم کی وجہ سے، موبائل اور ٹی وی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا ماحول بھی، گھر کا ماحول بھی دیندارانہ ایسا ماحول بن جائے گا کہ جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں تشکیل کی جائے گی، میری مائیں اور بہنیں فوراً سے پہلے مائیں اور بہنیں بھی تیار ہوں گی، اپنے مرد حضرات کو بھی کام کو آگے پیچھے کر کے تیار کریں گی، اللہ کے راستے میں بار بار نکل لیں گی، اپنے بچوں کو دین کی فکر دلائیں گے، اپنے مرد کو دین کی فکر دلائیں گے، اور خود بھی اپنے گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول بنائیں گی۔ میری مائیں اور بہنیں، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، وہ واقعات ہیں جو ہمیں جذبہ دلاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری، دین کی محنت کرنا ضروری، قربانیوں کے بعد دین ہم تک آ پہنچا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کو بچانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو صحابیات کی دل میں بھی اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی، جب بھی اللہ اور اللہ کا نبی آواز لگائے تو وہ خود بھی اپنے اولاد کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو
تشکیل کر کے اللہ کے راستے میں نکلا کرتی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا ایک عورت ہیں، صحابیہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر اعلان لگایا کہ کل صبح ہمیں فلاں جگہ جا کر جنگ لڑنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، اس مستورات نے اس عورت کے 4 جوان بیٹے تھے، ان چاروں بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کر دین کی بات کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت بیان کی، اور کہا کہ کل صبح ہونے کے بعد تمہیں اپنا ہتھیار لے کر، ساز و سامان لے کر اللہ کے راستے میں جانا ہے اور جا کر قربانی پیش کرنا ہے، دین کے تقاضوں کو بلند کرنا ہے، اور تمہیں پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہیں آنا ہے، اسی طرح اپنی قبروں کو اللہ کے راستے میں بنانا ہے، شہید ہو جانا، کل قیامت کے دن تمہاری اور میری ملاقات ہوگی۔ کیا میری مائیں اور بہنیں آج ہم اس طرح گوارا کر سکتی ہیں کہ اپنے جوان بیٹوں کو، جو جوانی پر آ چکے ہیں، جن کی شادیاں باقی ہیں اور جن کا بھی لین دین بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، اس طرح اس ماں نے، اس صحابیہ عورت نے اپنے چاروں بیٹوں کو نصیحت کی، دین کی بات سمجھائی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، واقعات میں لکھا ہے کہ چاروں کے چاروں بیٹے صبح اللہ کے راستے میں نکلے اور جا کر شہید ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے ماؤں کی قربانیاں۔ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے مستورات نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ جو مستورات کا ہمارا جوڑ، ہفتہ واری جوڑ ہوتا ہے، جو ہفتہ واری جوڑ رکھا جاتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ مستورات میں یہ باتیں سن کر، اسی طرح تعلیم کے ذریعے ہمارے اندر دینی جذبہ پیدا ہو، ہم دیندار بن جائے، ہم حیا والی بن جائے، میری مائیں اور بہنیں ہم پردے والی بن جائے، میری مائیں اور بہنیں ہم نماز پڑھنے والی بن جائے، میری مائیں اور بہنیں ہم اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، میری مائیں اور بہنیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی بن جائے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، میری مائیں اور بہنیں ہم ان سے رکنے والی بن جائے۔ یہ اصل میں تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ دین بہت بڑی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک ایسا بندہ پیش کیا جائے گا جس نے دنیا کی بہت نعمتیں دی کی، اس کے پاس سونا چاندی، بنگلے، گاڑی، کھیت، مکان، دکان، دنیا کی تمام راحتیں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اس کے پاس دین نہیں ہوگا، اس کے پاس کلمہ نہیں ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ مومن مسلمان نہیں ہوگا۔ سب کچھ دنیا کی راحت، بلکہ ایسا ہے کہ کبھی اس کے سر کے اندر درد بھی نہیں ہوا، کبھی بخار بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسے بندے کو اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں اس کے سامنے گنوائیں گے۔ وہ کہے گا، باری تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی تھی، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، دین ہمارے لیے کتنی ضروری چیز ہے۔ یہ دین اگر ہماری زندگیوں میں، ہم مردوں کے، ہم عورتوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھروں کے ماحول میں دین ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر یہی دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا اور ہمارا نام فقط مسلمانوں والا نام، عائشہ، فاطمہ، حفصہ، خنسا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ سب نام مسلمانوں والے نام ہوں گے، لیکن دنیا میں رہتے رہتے بد دین ہو گئے، دین نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں یہ بول رہا تھا کہ کل قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے دربار میں ایک بندہ ایسا پیش کیا جائے گا، اس کے پاس دین ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، دنیا کی تمام چیزیں ہوں گی۔ جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے سوال کرے گا، میں نے اتنی عمر دی تھی، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے ہر چیز دی تھی، تو نے میرے لیے کبھی تو نے میرے دین کے تقاضوں کو لبیک کہا، کبھی تو مسلمان ہونے کی فکر ہوا؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں مسلمان تو نہیں تھا، لیکن میں ناز و نعمت اور راحت کے اندر چین و سکون کی زندگی بسر کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اسے پکڑو اور جہنم کے اوپر سے، ابھی جہنم میں بھی مت لے جانا، جہنم کے اوپر سے ایک چکر لگا کر واپس میرے دربار میں پیش کرو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر
اس بندے کو لے جائیں گے جہنم کے اوپر سے ایک چکر لگا کر لے آئیں گے. اور جہنم یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جو بندہ اس میں داخل ہوا تو اللہ جب تک نہ نکالے کسی مومن کو نکل نہیں سکتا. اور کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم میں بھیج دے تو وہ واپس پھر اسے نکالنے کا کوئی سوال ہی نہیں. اللہ ایسے کافروں کو مشرکوں کو کبھی معاف نہیں فرمانے والے. اس دنیا دار بے دین بندے کو جہنم کا ایک چکر اوپر سے لگا کر پھر واپس اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اللہ پھر فرمائیں گے اب بتا میرے بندے تو نے 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی جو دنیا میں گزاری کبھی چین سکون راحت آرام کبھی تو نے دیکھا ہے؟ جو بندہ یہی سوال پہلی مرتبہ پوچھنے پر یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا, میں نے آرام اور سکون والی زندگی گزار کر آئی ہے, وہ ایک ہی لمحہ اور ایک ہی جہنم کے چکر لگانے کی وجہ سے ایک ہی جھٹکے میں اپنی چین سکون راحت والی 60 سالہ 70 سالہ 80 سال کی زندگی کو ایک ہی جھٹکے کے اندر وہ بھول گیا. اب وہ کہے گا اے میرے رب چین کیا ہوتا ہے, سکون کیا ہوتا ہے, پیسے کی نعمت کیا ہوتا ہے, پیسہ کیا, یہ مجھے آج تک معلوم نہیں. جس بندے کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا, دین کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا ایک چکر لگایا گیا تو اس بندے کو دنیا کی راحت اور چین سکون بھول گیا, جس کی وجہ سے وہ اب کہہ رہا ہے دنیا میں کبھی میں نے نہ کبھی سکون دیکھا, چین دیکھا, راحت دیکھا. اسی کے بالمقابل میری مائیں اور بہنیں حدیث پاک میں اور ایک بات بیان کی گئی, دنیا کے اندر ایک ایسا مومن ایمان والا بندہ ہوگا جس کے پاس پیسہ نہیں, گاڑی نہیں, بنگلہ نہیں, کھیت نہیں, گھر نہیں, کچھ بھی نہیں, کبھی کھانے کے لالے, کبھی کھانے کے فاقے, کبھی بیوی بچوں کا ٹینشن, کبھی گھر بار کا ٹینشن, کبھی کچھ, ہر طرح سے مصیبت پریشانی دنیا میں اس کے پیچھے ایک کے بعد ایک لگی ہوئی تھی. لیکن اس کے پاس تھا دین, اس کے پاس تھا کلمہ, اس کے پاس تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کے پاس دین تھا, دین چھوڑ کر سب کچھ اس کے پاس دنیا نہیں تھی. کل ایسا بندہ جب مر جائے گا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مائیں اور بہنیں فرماتی ہیں کہ ویسے بندے ایمان والے بندے کو جس کے پاس دنیا نہیں تھی اللہ اپنے سامنے بلائیں گے اور پوچھیں گے کیا کبھی دنیا کے اندر راحت چین سکون کیا ہوتا ہے تجھے معلوم بھی ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ دنیا میں میرے پاس فقط ایمان تھا, دین تھا, دین کے علاوہ چین سکون راحت کیا ہوتی ہے مجھے ابھی تک معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے دیندار بندے کو جس کے پاس دنیا نہیں جنت کے اوپر سے ایک چکر لگا کر میرے پاس واپس لاؤ. جنت کے اوپر میری مائیں اور بہنیں, ابھی پہلے والے بندے کو جہنم کے اندر نہیں بھیجا گیا, بس ایک چکر لگایا گیا. دوسرے اس بندے کو جنت کے اوپر سے چکر لگا کر لانا ہے, ابھی جنت کے اندر بھی لے جانا نہیں ہے. فرشتے حکم مانیں گے, اس بندے کو ایک جنت کے اوپر سے جنت کا نظارہ کرا کر چکر لگا کر لائیں گے. اب اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے کبھی مصیبت پریشانی تکلیف وغیرہ تو نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھا ہے؟ جو بندہ پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا تھا ایمان ہونے کی وجہ سے مصیبت ہی مصیبت میں دنیا کی زندگی گزار کر آیا ہوں, چین سکون راحت کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں, اس بندے کو پوچھ رہے ہیں اللہ کبھی مصیبت نام کی چیز کبھی تو نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جب وہ جنت کی نعمت کو دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا اے اللہ مصیبت پریشانی کیا ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں, راحت چین سکون ہی کے اندر میں زندگی گزار کر آیا ہوں. یہ جنت کا نظارہ اس لیے کرایا گیا کہ وہ بندہ مومن تھا, اس بندے کو جہنم کا نظارہ اس لیے کرایا گیا کہ وہ بندہ کافر اور مشرک تھا.
اس دوسرے بندے کو راحت چین سکون اس لیے معلوم ہوئی، حالانکہ دنیا کے اندر تو پریشانی کے عالم میں زندگی گزار کر کے گیا تھا، لیکن جنت کا ایک نظارہ کرنا، دیکھ لینا، گویا دنیا کی تمام پریشانیوں کو اس نے بھلا دیا۔ اور اس پہلے والے بندے کو دنیا تھی لیکن دین نہیں تھا، جہنم کا ایک نظارہ کرایا گیا، تو اس جہنم کی ایک جھلک کو دیکھ کر پہلے والا بندہ دنیا کی راحت والی زندگی بھول گیا۔ میری مائیں اور بہنیں، اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے، جب ہماری زندگیوں کے اندر دین ہوگا، ہم مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر دین ہوگا، تو دین کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور دین نہیں ہوگا تو میری مائیں اور بہنیں، ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوئیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کی قربانیاں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ چاہتی ہیں تو بڑے بڑے تقاضوں پر لبیک کہہ کے اللہ کے راستے میں نکل سکتی ہیں، دیندارانہ ماحول اپنے گھر کو دے سکتی ہیں۔ آپ اگر یہ مضبوط کر لے کہ ہمیں اب خود بھی دیندار بننا ہے، اپنی نسلوں کو دیندار بنانا ہے، تو یہ آپ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بالمقابل آپ اگر چاہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، آپ نہ کرنے کی وجہ سے شوہر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، آپ کے نہ کرنے کی وجہ سے بچوں سے بھی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ مستورات کی تعلیم کے ذریعے ہمیں ہر ہفتے یہ بار بار بتایا جاتا ہے، تعلیم کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے اندر ہدایت کا نور چھپا کر رکھا ہے۔ ہم اسے بار بار سنیں گے، ہمارے اندر عمل کا شوق ہوگا، نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، ایمان کی حفاظت کا شوق ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، انبیاء علیہم الصلاۃ نے، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، صحابیات نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں اپنے اندر دین لانے کے لیے اس سے کئی زیادہ قربانی دینے کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو کمزور مسلمان، کمزور ایمان والے ہیں، انبیاء صحابہ جیسی قربانی نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام دیا ہے، اس میں ہمیں خود بھی نکلنا ہے، وقتاً فوقتاً، 3 دن 10 چلہ، اور جب بھی مرد حضرات کی تشکیل ہو تو ان کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرنا ہے، مردوں کو مردوں کی جماعت میں، اور جب بھی مستورات کی جماعت کا تقاضا پیش کیا جائے تو اپنے تشکیل کے ذریعے اپنا نام لکھوانا، اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو ضرور تیار کر کے ہر مرتبہ نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ بھی مختصر دعا ہوگی، دعا کے بعد تشکیل کے اندر تمام مستورات اپنا نام، اپنے مردوں کا نام تشکیل کے اندر لکھائے۔ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔